بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو اللہ کی عبادت سے مصروف ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر کے جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کے لیے رکھ دو۔ اور یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر کے جمعہ تک مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ تعداد میں ہاتھ نہ آتی، اور ہفتے کے ایک دن سمندر کو دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آنے لگتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا کہ اتنی پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ترکیب پر عمل کرو، تم شکار سے کبھی محروم نہیں ہوگے۔ بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے کانٹا لگا کر ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا تاکہ مچھلیاں پھنسیں، اور شیطان نے کہا اس مچھلی کو تمہیں اتوار کے دن نکالنا ہے، اور یوں ہفتے کا حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ شیطان کے بتائے ہوئے ترکیب پر ہفتے دن تک مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہ ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکال لیتے، اور کچھ نے تو نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ ہفتے کے دن یہاں سے جیسے ہی مچھلیاں گزرے تو تالاب میں پھنس جائیں اور ہم ان مچھلیوں کو اتوار کے دن نکال کر پکا کر کے کھائیں۔ اس گاؤں میں کچھ خاص اللہ کے بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے، اے لوگوں، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم لوگ جال پھینکتے ہو، چھوٹے چھوٹے گڈھے کھود کر تالاب بناتے ہو، ہفتے کے دن اگر مچھلیاں پھنستی ہیں تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کو مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کو بار بار اصلاح کرتے تھے، دوسرے وہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے۔ تو یوں ان نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ ایک بڑی دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم جاری کیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ لوگ بار بار ان سے کہتے رہے، اے لوگوں، اللہ سے ڈرو۔ قوم لوط، قوم سمود کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پر بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے اور کہتے یہ سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرمانبردار بندے دیوار کی اس طرف تھے، اور ایک وہ جو اللہ کے نافرمان بندے دیوار کے اس طرف۔ وہ نافرمان بندے پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور دیوار کے اس طرف اللہ کے خاص بندے اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی، وہ نیک بندے اٹھے، انہوں نے محسوس کیا دیوار کے اس طرف کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ وہ لوگ جیسے ہی اس دیوار سے اس پر چڑھ کر دیکھنے لگے تو سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل اختیار کر لیے تھے اور بندروں کی حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ وہ نیک لوگ دیوار کے اس طرف دیکھنے لگے، جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے، اور وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں پا رہے تھے، اور یوں وہ 3 دن بعد اس عذاب میں آ کر پھر نار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرمانبردار بندہ بنا، ہم سب کو ایسا بنا جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔